السلام علیکم ناظرین، رمضان کریم کی خصوصی ٹرانسمیشن میں سمینہ پاشا آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ ہم روز کسی اہم موضوع پر گفتگو کرتے ہیں اور آج جو ہمارا موضوع ہے وہ شیطان کے حوالے سے ہے۔ شیطان کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہمارے ذہنوں میں ہیں کہ اگر شیطان ہی ہمیں بہکاتا ہے تو پھر ہم اپنے برے اعمال کے ذمہ دار کیوں کر ہیں، اور پھر یہ بھی کہ ایک بچپن سے بات سنتے آئے ہیں کہ رمضان میں جو شیطان ہے اسے قید کر لیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگ جو ہیں وہ برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، جاری رہتی ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت سارے اس سے جڑے مزید سوالات جانیں گے آج سرفراز شاہ صاحب سے کہ ان کے پیچھے کیا راز ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب، سب سے پہلے تو اسی نقطے سے شروع کر لیتے ہیں، رمضان کا چونکہ مہینہ ہے تو ہم تو ہمیشہ یہی سنتے ہیں کہ رمضان میں تو شیطان قید ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ مکمل طور پر کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی برا کام نہیں ہو رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے دو طرح کے شیطان ہیں، ایک جو انسان کے اپنے اندر ہے اور ایک جو باہر رہتا ہے۔ روزہ انسان کے اندر رہنے والے شیطان کو قابو کر لیتا ہے، اور اسی لیے دو باتیں کہی جاتی ہیں کہ نماز کی برکت سے انسان برائیوں سے دور رہتا ہے اور روزے سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ بڑی دو عام چیزیں ہیں۔ اگر ہم اس بات پہ نظر رکھیں کہ رب تعالیٰ کی مہربانی ہے، ہم 5 وقت کے نمازی ہیں، تو ہمیں ایک بات پہ ضرور نظر رکھنی چاہیے، اور ہو سکتا ہے میری اس بات سے بہت سے لوگوں کو اختلاف بھی ہو کہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا ہم برائیوں سے دور رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں؟ جب یہ بات میں کہتا ہوں تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اگر ہم برائیوں سے دور نہیں رہتے تو اس میں نماز کا کوئی قصور ہے، قطعاً نہیں۔ اگر ہم برائیوں سے دور نہیں رہتے، ہم نماز ادا تو کر رہے ہیں، قائم نہیں کر پا رہے۔ ٹھیک۔ جب ہم نماز کو قائم کر لیں گے تو ہم برائیوں سے دور ہو جائیں گے۔ یہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، اور رب کا کوئی وعدہ غلط نہیں ہے۔ تو ہمیں اس پر نظر رکھنی چاہیے کہ ہم نماز قائم کریں تو یقینی طور پہ برائیوں سے رک جائیں گے۔ اسی طرح جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو یہ بھی رب نے فرمایا کہ تاکہ تم متقی ہو جاؤ، بے شک، تو اس سے تقویٰ آتا ہے روزے سے۔ اگر روزے کی حالت میں برائیوں سے دور نہیں رہتا تو پھر مجھے یہ جان لینا چاہیے کہ ایسے روزے کی رب تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو مجھے روزہ رکھنے کے بعد اپنی ذات پر، اپنے نفس پر پوری نظر رکھنا ہوگی کہ میں وہ تمام باتیں جن سے رب تعالیٰ نے مجھے منع فرمایا ہے میں ان سے دور رہوں، اس سے باز رہوں، اور جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے میں اس میں رب تعالیٰ کی اطاعت کروں، وہ تمام شرائط کے ساتھ میں اچھے کام کروں اور نفس کی بات ماننے سے دور رہوں۔ صحیح۔ تو یہ چیزیں سب قابو میں آ جائیں گی۔ یہ 30 دن ہے، 30 دن میں انسان عادی ہو جاتا ہے۔ تو اگر 30 روزے میں نے
पाबंदी के साथ रख लिए और अपने नफ्स को मैंने कैद कर लिया, उसको काबू कर लिया, तो फिर बाकी जो मेरा वक्त है रमज़ान के बाद का, उसमें भी मैं तक़वे की तरफ ही माइल रहूँगा। सही। ये रोज़ा रखना इस लिहाज से बहुत पाबंदियाँ चाहता है कि मैं सिर्फ खाने पीने से न रुक जाऊं, ठीक, खाने पीने से अपने आप को दूर न कर लूं, बल्कि मैं उन तमाम चीज़ों से दूर हो जाऊं, उससे रुक जाऊं जिससे मुझे रोका गया है। बिल्कुल, ये नहीं करना। अच्छा शाह साहब, ये फरमा दीजिए कि फिर अगर हम ये कहें कि शैतान हमें बहकाता है इसलिए हम बुराई की तरफ राग़िब हो जाते हैं, तो क्या हम अपनी जिम्मेदारी उस पर डाल रहे हैं या वाकई शैतान के बहकावे में हम आ जाते हैं, भले वो अंदर का ही शैतान है? नहीं, शैतान के बहकावे में तो आते हैं, बहकाता तो है, यूं कहिए, ये ज़्यादा दुरुस्त होगी बात कि शैतान बहकाता है, ठीक, लेकिन हमारा काम ये है कि हम शैतान के बहकावे में ना आए, उसको रेजिस्ट कर लें, तो हम बच जाएंगे इन तमाम बुराइयों से। मसला ये है कि शैतान बहकाता है, हम उसके बहकावे में नहीं आते। शैतान बुरे काम की, गुनाह की ऐसी जस्टिफिकेशन करके हमारे सामने ले आता है। ऐसे एक एग्जाम्पल आपसे मैं अर्ज कर दूं कि दीन ने हमें मना किया है चोरी से, ठीक, और चोरी की सजा है हाथ काट देना। अब मुझे शैतान बहकाता है कि मैं ये चोरी कर लूं, मैं अपने आप को रोकता हूं कि मुझे चोरी नहीं करना है। सही। लेकिन शैतान उसकी जस्टिफिकेशन बना के ले आएगा, कोई ना कोई जस्टिफिकेशन दे देगा, तो उसका नतीजा क्या होगा कि मैं उसके बहकावे में आ जाऊंगा उस जस्टिफिकेशन के समय। वो कहेगा देख लो तुम्हें ज़रूरत है, कोई बात, इतनी सी तो ले रहे हो बीच में से, कोई बात नहीं, ऐसी कोई जस्टिफिकेशन नहीं। जो इंसान मुत्तकी है, परहेजगार है, नेक है, वो उन जस्टिफिकेशन को एकदम से ब्रश असाइड कर देता है, ठीक, ये कह के कि गुनाह तो गुनाह है, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती, बिल्कुल, तो मैं ये गुनाह नहीं करूंगा। तो ऐसे लोग हैं जिनसे शैतान मायूस हो जाता है, उनके करीब भी नहीं आता फिर। वो अल्लाह के नेक बंदे हैं कि वो इस तरह रेजिस्ट करते हैं शैतान को कि अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद उनको बहका नहीं पाता, तो मायूस होकर फिर भागता है। तो अगर हम अपने आप को उस मकाम पर ले जाएं उठा के कि गुनाह सिर्फ गुनाह है, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती, वो रहेगा गुनाह ही, तो हमें वो गुनाह नहीं करना कि हमारे रब ने हमें रोका है, मना किया है, ठीक, बच जाएगा। और इसी तरह वो नेकी से भी रोकेगा। जैसे अक्सर हम में से लोग ये शिकायत करते हैं कि फजर के टाइम आँख खुले तो बड़ी अच्छी नींद आना शुरू हो जाती है, और ऐसे इंसान सोचता है चलो 5 मिनट और सो लेता हूँ, फिर उठता हूँ जब तक वज़ू करूँगा। ये शैतान है या ये हमारे अपने नफ्स के बहाने हैं? नहीं, नफ्स के बहाने हैं, लेकिन देखिए जो आदमी डिटरमिन्ड है कि मैं नमाज ज़रूर पढ़ूँगा, ये शिकायत बड़ी आम है जो आपने कही कि सुबह आँख नहीं खुलती, आँख खुल जाए तो बिस्तर छोड़ने को दिल नहीं चाहता। तो इसका तो एक आसान सा इलाज मैं अर्ज़ कर देता हूँ आपके खिदमत में, ज़रूर, कि बेडरूम का बुनियादी, उसकी फर्निशिंग का बुनियादी असूल ये है कि हम बेड दरवाजे के सामने नहीं लगाते कि दरवाज़ा खोलने पर अंदर नज़र ना पड़े। जी बिल्कुल। तो हम एक साइड को बेड लगाते हैं। तो वो जो एक साइड में अगर इस कोने में बेड है तो कमरे के उस फॉर एंड पर दूसरे कोने में
الارم رکھ دیجیے. ہوگا یہ کہ الارم تو بولنے سے باز نہیں آئے گا, ٹھیک, اٹھنا ہی پڑے گا, مجبوراً پھر آپ کو بیڈ چھوڑ کے وہاں تک جانا پڑے گا کہ بیڈ وہ الارم بند کر دیں. تو جب اٹھیں گی آپ الارم آف کرنے کے لیے, تو ایک بار آدمی اٹھ گیا تو پھر چل جاتا کام. تو توڑ کرنے والے اس طرح کر لیتے ہیں نفس کا, نفس کو ٹیم کر لیا. اب یہ بڑا آسان علاج ہے, اٹھ کے جا کے. ٹھیک, تو شاہ صاحب شیطان کے اوپر کتنی ذمہ داری ڈالی جا سکتی ہے اپنے برائی کی کاموں کی؟ ہم تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے, ایک شیطان کو وہ باز رکھ سکتے ہیں کہ وہ اس کے بندوں کو نہ بہکائے, تو پھر یہ اتنی کھلی چھٹی کیوں دی ہوئی ہے اس کو؟ بات یہ ہے کہ شیطان پر 100% ذمہ داری بھی ڈالی جا سکتی ہے اور 0% بھی. اب یہ آدمی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے. ہمارے یہاں جو مذہبی کتابیں ہیں یا دوسری کتابیں ہیں, اس میں بہت سی روایات, بہت سے قصے کہانیاں بیان کی ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی ہم ان کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ واقعتاً پیش آئی ہوئی چیزیں ہیں. در حقیقت جو ہمارے اسلاف ہیں انہوں نے یہ کہانیاں بنائی تھیں ہیومن سائیکالوجی کو سامنے رکھ کے, کہ ایسی کہانی سنائی جائے جو بہت دلچسپ ہو تاکہ دوسرا آدمی اس کو رجسٹر کر لے اور اسے انسپائر بھی ہو جائے. تو ہم ان کہانیوں کو سچ سمجھ کے اس کو واہ واہ اور سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ کے چپ ہو جاتے ہیں. در حقیقت وہ بہت بڑے سبق ہیں. تو ایسی ہی ایک کہانی, ایک روایت, ایک حکایت تھی کہ ایک صاحب تھے, اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی ہدایت بخشی تھی کہ انہوں نے کبھی کوئی نماز قضا نہیں کی زندگی بھر. لیکن ہوا یہ کہ شاید بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ایک دن صبح جب ان کی آنکھ کھلی تو امام صاحب سلام پھیر چکے تھے. تو یہ صاحب گئے, نماز تو ادا کر لی, لیکن اس کے بعد یہ پورا دن روتے رہے اور اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگتے رہے کہ آج میں فجر کی نماز باجماعت نہیں پڑھ سکا, مجھے معاف کر دیں. تو پورا دن اسی دکھ اور افسوس میں روتے ہوئے ان کا گزر گیا. عشاء کی نماز کے بعد سو گئے. تھوڑی دیر میں آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے کمرے کے اندر ایک آدمی ہے. تو حیران ہوئے کہ میں نے تو کمرے کا دروازہ بولٹ کیا تھا, تو یہ آدمی اندر کیسے داخل ہو گیا. تو جب پوری طرح جاگ گئے تو پھر محسوس کیا کہ وہ شیطان ہے. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ مردود تم یہاں کیسے آئے. تو شیطان نے کہا کہ ابھی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے تو میں آپ کو جگانے آیا تھا کہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, اٹھ کے نماز پڑھیں. تو انہوں نے کہا کہ تمہارا کام تو ہے نیکی سے روکنا, تو یہ تم مجھے نیکی کی راہ پہ کہاں لگانے آ گئے. میں نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے, ہوا یہ ہے کہ کل جو آپ کی نماز باجماعت نماز قضا ہوئی, جماعت سے نہیں پڑھ سکے آپ, اور اس کے بعد سارا دن آپ روتے رہے, تو رب تعالیٰ کو آپ کا یہ پچھتاوا بہت پسند آیا اور رب تعالیٰ نے آپ کا ثواب دگنا کر کے لکھ دیا. اچھا. جو مجھے گوارا نہیں کہ آپ دگنا ثواب کو آنے اسی جا کے نماز پڑھ لیجیے. اب یہ ہے تو معلوم نہیں کہ سمجھدار انسان نے اس کہانی کا روپ دے دیا تاکہ لوگ اسے سنیں اور انسپائر ہو جائیں اس سے. بات یہ ہے کہ شیطان پر آدمی قابو پا لیتا ہے آسانی سے.
मामला सिर्फ डिटर्मिनेशन का है, ठीक, तो उसके 100 तरीके हैं। मैं बहुत सुस्त आदमी हूँ, उठता नहीं बेड से, तो किसी बहुत भले आदमी, अच्छे आदमी को ये बता दूंगा कि यार जाते हुए नमाज के लिए मुझे लेते जाना। सही। अब वो आदमी आके मेरे बेडरूम पे दरवाजा धड़धड़ा रहा है, तो मैं मजबूरन उठूंगा, उसके साथ चल पड़ूंगा। रास्ता तो मौजूद है, तो मैं यूँ बाजमात नमाज पढ़ सकूंगा। ठीक। बहुत से रास्ते निकल आते हैं। सही। मामला सिर्फ डिटर्मिनेशन का है कि आप डिटर्मिन्ड हो कि मैंने शैतान के बहकावे में नहीं आना है, मुझे ये नेक काम जरूर करना है। सही। और शाह साहब, एक आखिरी सवाल इसी से जुड़ा कि हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि हमें शैतान के बहकावे में ना लाए, जैसे हम ताऊज़ पढ़ते हैं, इसके बावजूद भी हम शैतान के बहकावे में आ जाते हैं। मुसलमान सिर्फ दुआएं नहीं करता, मुसलमान कोशिश करने से पहले भी दुआ करता है कि या अल्लाह मैं ये काम करने लगा हूँ, ये कोशिश करने लगा हूँ, तो इस काम को मेरे लिए आसान कर दे। बिल्कुल सही। और इसमें तो बरकत अता फरमा। फिर वो मेहनत करता है। मेहनत करने के बाद जब वो फिर एक बार दुआ करता अल्लाह के हुजूर कि या अल्लाह मैंने पूरी एफर्ट कर ली, पूरी मेहनत कर ली, नतीजा तेरे इख्तियार में है, तो मुझे इसका बेहतरीन नतीजा अता फरमा दे। ठीक। तो इंसान कामयाब होता है। अब अगर आपने ये रवैया मेरे वाला पकड़ लिया कि सारा दिन बैठा दुआ करता रहा और सोता रहा, तो अल्लाह करे पकड़ लो दुआ करते नहीं। ठीक। शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ नाज़रीन, कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।